دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سی ویڈیو کلپ کے ذریعے ہم ماہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں کی جو عظمت و فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الفجر کی دوسری آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولیال العشر، اور 10 مبارک راتوں کی قسم۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین اکرام کے ہمیں مختلف اقوال ملتے ہیں، جن میں ایک قول یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 10 مبارک راتیں جن کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں کھائی ہے، اس سے مراد عشرہ ذی-الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں جو برکات اور درجات سے معمور ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، جس کا ترجمہ یوں ہوگا، اور مقررہ دنوں کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ صحابہ اکرام اور محدثین و مفسرین کے نزدیک ان ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی-الحجہ کے 10 دن ہیں۔ دوستو، حج اور قربانی کی مناسبت سے ماہ ذی-الحجہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کثیر برکتیں اور سعادتیں عطا کر رکھی ہیں۔ ماہ ذی-الحجہ کی پہلی 10 راتوں کو عظمت و فضیلت کا خزانہ عطا کیا گیا ہے کہ ہر ایک رات رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کے برابر ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت بجائے دوسرے اوقات و ایام میں کرنے کے عشرہ ذی-الحجہ میں کرنی محبوب تر ہے۔ اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ایک ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں یعنی عشرہ ذی-الحجہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور نیک عمل جتنا پسندیدہ و محبوب ہے، کسی اور دن میں اتنا پسندیدہ و محبوب تر نہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور کچھ لے کر گھر نہ لوٹا۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن بارگاہ الہی میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا اچھا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ اب آئیے ان آیات کریمہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں صحابہ اکرام کا کیا عمل تھا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تکبیر کہتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عشرہ ذی-الحجہ داخل ہو جائے یعنی ماہ ذی-الحجہ کا چاند نظر آئے، اور جس شخص کے پاس قربانی ہو اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ روایت ہمیں صحیح مسلم میں ملتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ماہ ذی-الحجہ کی پہلی 10 راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
عظمت و فضیلت کا خزانہ عطا کیا ہے کہ ہر ایک رات رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹ کر عید الفطر میں رکھ دیا گیا ہے اور اس دن کو خوشی کے دن کے طور پر مقرر کر دیا گیا ہے، اسی طرح ان 10 راتوں کے اختتام پر اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کے دن کو مسرت و شادمانی کے دن کی صورت میں یادگار حیثیت کر دی، اور اس دن کو عرف عام میں قربانی کی عید کہتے ہیں۔ 9 ذی-الحجہ کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، جس دن حجاج کرام عرفہ کے میدان میں قیام کرتے ہیں اور حج کا سب سے اہم رکن ادا کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ملتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ متفق علیہ روایت موجود ہے کہ جب ایک یہودی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ جس دن یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی اس دن کو بطور عید مناتے ہیں؟ اگر ہماری تورات میں ایسی آیت اترتی تو ہم اسے ضرور یوم عید بنا لیتے۔ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اس دن اور جگہ کو جہاں یہ آیت اتری تھی خوب پہچانتے ہیں۔ یہ آیت یوم حج اور یوم جمعۃ المبارک کو میدان عرفات میں اتری تھی اور ہمارے لیے یہ دونوں دن عید کے دن ہیں۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ یہ روایت ہمیں صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں ملتی ہے۔ خصوصاً ذی-الحجہ کے پہلے عشرے کی افضلیت اس لیے ہے کہ اس میں عرفہ کا دن واقع ہے۔ یوم عرفہ سے مراد وہ دن ہے جس میں حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ اسی میدان میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخی خطبہ حجۃ الوداع بھی فرمایا تھا۔ میدان عرفات کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا علیہم السلام روئے زمین میں سب سے پہلے اسی مقام پر ملے تھے، جس کی وجہ سے اس کو عرفات کا نام دیا گیا۔ عرفات عرفہ سے مشتق ہے جس کا مطلب پہچاننا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں بچھڑے ہوئے ایک دوسرے کی پہچان کر لیتے ہیں۔ والشفع والوتر کی تفسیر میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ الوتر سے مراد یوم عرفہ 9 ذی-الحجہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن یوم عرفہ سے زیادہ لوگوں کو دوزخ سے نجات دی جاتی ہو۔ صحیح مسلم میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے۔ ذی-الحجہ کی پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان ایام میں خصوصاً 7ویں، 8ویں اور 9 ذی-الحجہ یعنی یوم عرفہ کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس عشرہ مبارکہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان دنوں روزہ رکھنا اور رات میں قیام کرنا ہمیشہ ہی سے صالحین اور ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جو کچھ بھی یہاں بتایا گیا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔